السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح ایم اشتاق خان صاحب۔ سب دوستوں کو عید مبارک۔ یہ عید پھر عمران خان جیل میں کرنے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پہ خان جب جیل میں عید کرتے ہیں اس کے بعد آپ سب لوگ بھی دیکھتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ستارے کیا بتا رہے ہیں، کتنی اور عیدیں ہیں، کتنے اور دن ہیں جو خان نے جیل میں گزارنے ہیں۔ اسی پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، کیا کوئی ڈیل یا کوئی مفاہمت کا راستہ کھلنے والا ہے؟ یہ پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج آپ کو خان صاحب ایک اہم ڈیٹ بھی دینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، پہلے تو ساری قوم کو عید مبارک، اور آپ کی طرف سے بھی عید مبارک، اور خان کی طرف سے، آپ بھی خان ہیں، خان کی طرف سے آپ ہی قوم کو عید مبارک بول دیں۔ بالکل عید مبارک ہے، پوری جو امت مسلمہ ہے سب کو عید مبارک۔ اور یہ قربانی کی عید ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی پیش کی، اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور اس پہ آپ نے چھری پھیر دی۔ اور پھر اللہ پاک تو غیرت والے متکبر، اللہ پاک نے قربانی کو قبول بھی فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی واپس دیا۔ کوئی شک نہیں، دمبا لے آئے جنت سے۔ کوئی شک نہیں، وہ غفور رحیم ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ روز قیامت تک یہ قربانی چلتی رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جی خان صاحب، عمران خان کی قربانی جو 3 سال انہوں نے جیل میں گزار دیے، ان کی رہائی اور ان کے معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ بات اچھی کی ہے آپ نے، خوبصورت گفتگو ہے آپ کی۔ دیکھیں، قربانی تو انہوں نے ملک پاکستان کے لیے دی، اور دنیا کے گھومے ہوئے انسان ہیں حضرت عمران جو ہے احمد خان صاحب، حضرت کا میں نے نام لیا ہے، جی بولا جاتا ہے، اور روز قیامت تک ان کا نام حضرت عمران خان لکھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا جناب، عزت کا مقام ہے اس لیے۔ نہیں، وہ حضرت ہی ہیں۔ جی جی، جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ حضرت نہیں لگتا، نہیں حضرات لگا دیتے ہیں حضرت۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ حضرت نہیں لگتا۔ میرا خیال آگے میں چلتے کہہ ہیں، رہا ہوں، ہم آگے چلتے میں ہیں۔ کہوں گا، میں اس میں ڈرنے کی کیا بات؟ جی جی، آگے چلتے ہیں تھوڑے سے۔ وہ فارم 45 47 48 والے وہ حضرت نہیں لگے گا۔ پھر ان پہ بھی الزام آتا نا کہ یہ بھی 2018 میں۔ او بھائی آگے چلتے ہیں، میرا خیال چھوڑے ان باتوں کو، حضرت نہیں لگے گا۔ عمران احمد خان صاحب حضرت ہیں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اڈیالہ میں۔ یہ وہ حضرت ہے جس نے بچپن میں ماں کی گود میں پرورش پائی، اچھی انگلیاں، اچھے گراؤنڈس میں بہنے کھیلے پھلے پھولے، والد صاحب بھی اسٹیٹس کے حوالے سے ٹھیک تھے، اور انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی، سب کچھ۔ اس کے بعد نام بنایا، ملک پاکستان کو کپ دیا، اچھے گھرانے میں شادی ہوئی، گولڈ سمتھ کینسر ہاسپٹل دیا، نمبل یونیورسٹی دی، دنیا گھومی۔ یہ حضرت ہے۔ کیا ضرورت ہے 70 سال کی عمر میں کہ مجھے دنیا چاہیے؟ دنیا تو دیکھ لی تھی، تو کیوں قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں گزار رہا ہے؟ وہ نالائق انسان ہے؟ نہیں، وہ قوم اور ملک، انسانیت اور انسان کے لیے مرتا ہے۔ جو آج کے دور کے جو حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان جتنی آپ کی عمر بھی نہیں ہے، وہ زیادہ بڑا ہے آپ سے، کچھ لوگ برابر ہیں، کچھ آگے ہوں گے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا انسانیت کے لیے کام کریں۔ کسی کی عمر کوئی 5 سال بعد مر جائے گا، کوئی 2 سال بعد مر جائے گا، کوئی 4 سال بعد مر جائے گا۔ ضد اور انا کے چکر میں آپ اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ جی اب خان صاحب، سلمان صفدر بھی چلے گئے ہیں باہر، جو کیس کی طرف آتے ہیں۔ کیس ہے، کیس لگے گا نہیں لگے گا، عدالت نے کہا وکیل ہے نہیں ہے، آپ نیا وکیل کر لیں، نئے وکیل کو نہیں تو ہم فیصلہ دے دیں گے۔
اب ستارے اور قانون کیا بتا رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، قانون پہ چلتے ہیں. میں وکیل بھی ہوں. ہم نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو، اور اس دفعہ میں خوش ہوں سلمان صفدر سے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 1/12 کا جو بھی شخص جو مالک ہوتا ہے اس میں پاور ہوتی ہے. سلمان صفدر 1/12 کے کھانے کا مالک ہے، 2S کا مالک ہے. جیسے شہباز شریف صاحب ہیں، وہ اپنی لائنوں میں نہیں وزیر اعظم بنے، وہ نیم کے حوالے سے بنے ہیں. آصف علی زرداری صاحب 1/12 ہے، اپنی لائنوں پہ نہیں بنے. عباس عراقچی صاحب اپنی لائنوں پہ نہیں ہے، وہ 1/12 کے حوالے سے. نیم از اے پاورفل. سلمان صفدر صاحب نیم کے مطابق ایک پاورفل شخص ہیں. نیم کے بے شمار ہزاروں وکلا ہے، بڑے بڑے قابل ہیں. سلمان صفدر صاحب سے بھی زیادہ قابل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سلمان صفدر SS کے مالک ہیں، 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. میں نے بارہا ایک بات کی ہے، وہ یہی کی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بلنڈر کیے، اور آج میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب جو کارڈ کھیل رہے ہیں اب وہ ٹھیک کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے آگے کارڈ غلط کیا تو میں اس پہ آبجیکشن بھی کروں گا اور میں کہوں گا بلنڈر کیا. اب موجودہ صورتحال میں سلمان صفدر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بات کر دی کہ جی ہماری ضمانت والا معاملے کو ڈیل کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم مین کیس پہ جائیں گے. اب مین کیس پہ اگر جاتے ہیں تو اس پہ تو خان صاحب کو سزا ہو سکتی، معاملہ خراب ہو سکتا. اگر ضمانت پہ جاتے ہیں تو معاملہ جلدی والا ہے. تو ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس کو فارغ کر دیا ضمانت والے معاملے کو. سلمان صفدر صاحب نے فوری ایکشن لیا، یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ایکشن لیا، وہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ جی ہماری ضمانت والے معاملے کو پہلے سنا جائے. اب سپریم کورٹ میں وہ بات چلی گئی ہوئی ہے، اس میں عید کے بعد یہ معاملات آ جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے وہ پاکستان کی عدالت ہے، وہ کسی ایک صوبے کی نہیں ہے، وہ سارے صوبوں کی ہے. اسلام آباد بھی شامل ہے اس میں، 5 ہائی کورٹس ہیں. تو وہ اس معاملے کو پہ نوٹس لے سکتی ہے، ضمانت والے معاملے میں وہ لے سکتی ہے. جب وہ لے لی، اسی لیے سلمان صفدر صاحب باہر ہیں. وہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا آنکھ کا معاملہ ہے، وہ آنکھ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آنکھ کے لیے گئے ہوں، لیکن وہ باہر گئے ہوئے. وہ نوٹس لے سکتی ہے کہ ضمانت والے معاملے کے ڈیل کیا جائے. سلمان صفدر صاحب یہ چاہتے ہیں، پی ٹی اے بھی چاہتی، میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں بطور وکیل، میں بھی وکیل ہوں، کہ ضمانت والے معاملے کو ڈیل کیا جائے. اگر وہ مین کیس کو ڈیل کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب اس میں ریجیکٹ ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے. خان صاحب آپ نے چپ کرنا ہے، پورا سننے دیں. اگر سلمان یہ جو ہے ہائی کورٹ مین اپیل پہ فیصلہ کر دیتی ہے مین کیس پہ، تو پتہ کیا ہوگا؟ پھر کیس لمبا ہو جائے گا. پھر جانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے، وہ ڈیلے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ڈیلے ہو جائے گا. جلدی خان کو نکالنے کے لیے یہی ترکیب اچھی تھی کہ یہاں سے ضمانت کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں. خان صاحب آپ نے کہا تھا جون کی ڈیڈ لائن ہے، جون سے پہلے خان کو نکال لو، اگر نہ نکالا تو خان پھر لمبا اور سزا. اب یہ بتائیں، جون تو آ گیا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہی بات بتا رہا ہوں نا جس پہ آپ اڑ رہے ہیں، جہاں آپ لیگ پولنگ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ضمانت کا معاملہ اگر جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ نوٹس لے سکتی ہے. 25 جون سے پہلے معاملات حل کی طرف آ سکتے ہیں. اگر ضمانت والا معاملہ پہ نہیں آتے، اسی لیے سلمان صفدر صاحب باہر ہیں، تو پھر وہ جو مین اپیل کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے، لیکن وہ آئے گا نہیں، کیونکہ سلمان صفدر 1/12 کے کھانے کے مالک انہوں نے کارڈ پھینک دی، بڑا اسٹرانگ کارڈ پھینکا ہے.
تو پھر کیا ہوگا؟ سلمان یہ جو مین کیس ہے وہ ڈیلے ہوگا. اگر اس پہ فیصلہ آتا تو لونگ ہو جائے گا. اب بات کرنے کی یہ ہے کہ 25 جون تک خان صاحب کے ستارے مضبوط ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، یہ دونوں اب دیکھیں عدالتی حوالے سے اب عمران خان مضبوط ہو چکا ہے لیکن سیاسی حوالے سے کمزور ہے. اب سیاست میں علامہ جو ناصر صاحب نہیں آگے آ رہے، محمود خان آگے نہیں آ رہے. اگر یہ آگے نہیں آتے تو پھر یہ بدنیتی ہے. یہ اب دروازے جہاں مذاکرات کی بات ہے، ڈیل کی بات نہیں. ڈیل اور چیز ہوتی ہے، مذاکرات اور چیز ہوتی ہے. انہیں مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ خان صاحب کے لیے رہائی کا سبب بنے. جی خان صاحب، بیرسٹر گوہر کی بھی سہیل افریدی کے بعد سنا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوگی نقوی صاحب سے. کیا یہاں علیمہ خان کو اس پہ اعتراض ہے؟ ویسے میری باجی جو علیمہ ہے نا، وہ سیاست کا جھنڈا اٹھانے کے چکر میں ہے. میں پہلے برداشت کر رہا تھا تو اب میں برداشت سے باہر ہوں. تو میں اب کھل کے بولوں گا باجی کے لیے. باجی کے لیے یا باجی کے خلاف؟ باجی کے خلاف بولوں گا. میں کھلی بات کر رہا ہوں. باجی کام بگاڑ رہی ہیں؟ باجی میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو میں جھنڈا اٹھا لوں. تو باجی میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، آپ کو جھنڈا نہیں ملے گا. جھنڈے والی بات بھی بہن ہے، ہو سکتا ہے. اور بات میں نے باہر آ گیا، اگر بہن ہے، آپ بہن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر والی بات تو نہیں ہے، آپ سگی بہن ہیں، آپ کا رائٹ ہے عمران خان سے ملنا. اگر آپ ان سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ خان سے ملنا ہے تو ملیں. واپس جب آپ آتی ہیں تو ایک ایگریسو لینگویج کو یوز کرتی، غصے میں بولتی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو برداشت ہی نہیں کرتی. آپ کو پیار ہے نا تو نرم گفتگو میں جائیں اور آئیں. جب آپ ایگریسو باہر نکلو، یہ کرو. پہلے باجی علیمہ یہ مجھے بتائیں نا، پہلے باہر نکلے تھے کیا ہوا؟ لوگوں کے چولہے بند ہو گئے، بچے اٹھا کے لے گئے. یہ تو بدماشی والی حکومت ہے. اس بدماشی والی حکومت نے فارم 45-47 کی لاج ہی نہیں رکھی. تو یہ آپ کی لاج رکھے گی؟ یہ عوام کی لاج رکھے گی؟ باجی آپ غلط ڈائریکشن پہ. لاسٹ کوسچن، ملاقات ہوگی خان سے عید والے دن؟ خان کی ملاقات جو ہے باجی کے ساتھ تو نہیں ہو رہی، باجی علیمہ سے. جو باجی خاموش والی ہے، نورین باجی ہے، ان سے ہو رہی ہے. ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات اور بتا دوں بیچ میں، یہ جو بشرا ریاض بٹو ہیں، جو خان صاحب کی بیگم ہیں، ان کے ستاروں میں چینجنگ آئی اور 8 کو بھی وینس کا ٹرانزٹ ہے. عمران خان اور بشرا بی بی صاحب کی ملاقات بالکل عید میں ہوگی. خان صاحب قید تنہائی میں نہیں، بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کا ملن ہے، وہ ملیں گے. دوسری بات، بشرا ریاض بٹو کی فیملی بشرا ریاض صاحبہ کو مل سکتی ہیں. تیسری بات، وہ جو ہے سہیل افریدی 1/3 کا کھانے کا مالک، وہ نہیں مل سکے گا عمران خان صاحب سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید، رمیش خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اقسان زندہ باد. پائندہ باد.